ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك فأبي أن يجهل عمر بن الخطاب صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آج اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یکم محرم الحرام ہے، یعنی آج نیا سال شروع ہو گیا ہے اور آج نئے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے. اور آج کا دن جہاں نیا سال ہونے کی خوشی ہے، وہیں اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا غم بھی ہے کہ آج ہی کے دن یکم محرم الحرام کو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی، داماد علی، سسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عشرہ مبشرہ میں سے دوسرے نمبر پر خوشخبری پانے والے صحابی رسول سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن بھی ہے. آج ہی کے دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرما کر دنیا بقا کی طرف رحلت فرمائی. یہ ہمارے لیے غم کا دن بھی ہے اور ساتھ ساتھ نئے سال کی خوشی کا دن بھی ہے. اب اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کلمات زبان سے نکلوا دے اور پھر ہم سب کو ان جیسے اکابرین، اصحاب اور تبع تابعین کے متبع سنت، ان کی صحیح طریقے سے اتباع کرنے والا بنا دے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 صحابیوں کو عشرہ مبشرہ کہا، یعنی جن کو دنیا کے اندر جنت کی پکی سچی خوشخبری سنا دی گئی۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی ہے، اور وہیں دوسرے نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ ان کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے متعدد حدیث سے بات ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد مواقع پر فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنتی انسان ہیں، اگر تم میرے بعد کسی کی اتباع کرو تو ابو بکر اور عمر کی اتباع کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلو تو ابو بکر اور عمر کے نقش قدم پر چلنا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اور زبان پر حق بات کو جاری فرما دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی زبان پر جو بات آتی ہے حقیقتاً وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوا کرتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا الہام ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ جب جب یہ کوئی بات کہتے ہیں ان کی آواز نہیں ہوتی، ان کے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ وہ زبان اللہ تبارک و تعالی کے الفاظوں کی ہوا کرتی ہے۔ یعنی جب جب کوئی بات عمر اپنی زبان سے نکالے یا یقین کر لو کہ اللہ کی طرف سے الہامی الفاظ ہے، یہ اللہ کی طرف سے الہامی بات ہے۔ ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے چند حضرات موجود ہیں جن میں سے بعض کی قمیض بعض کے سینے تک ہے، بعض کی قمیض بعض کے گھٹنوں تک ہے، اور بعض کی قمیضیں بعض کے سینوں سے بھی چھوٹی ہیں، لیکن ان میں ایک شخص ہے حضرت عمر جس کی قمیض اس کے پاؤں سے بھی نیچے لٹکتی ہوئی جا رہی ہے اور وہ گھسیٹتا ہوا اسے لے کر کے جنت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی علم کی فقاہت عطا فرمائیں گے، علم کی ذہانت عطا فرمائیں گے، اور اس کو علم دین سے مالا مال فرمائیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے۔ ایک موقع پر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی شخص نے مجھے ایک دودھ کا پیالہ پیش فرمایا، میں نے اس میں سے خوب سیر ہو کر پیا اور جو باقی بچ گیا وہ حضرت عمر کو دے دیا۔ پھر عمر نے اس پیالے سے خوب سیر ہو کر دودھ پیا یہاں تک کہ وہ پیالے کا دودھ ختم ہو گیا۔ صحابی رسول نے معلوم کیا، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر بھی علم دین کی فقاہت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی عمر کو علم دین کی فقاہت عطا فرمائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تیسرا خواب دیکھا، اور تیسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، اور اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور میں نے دیکھا کہ میں کچھ ڈول کنویں سے پانی کے نکال رہا ہوں، اور 2 4 5 6 ڈول نکال کر میں نے وہ ڈول حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور پھر اس ڈول سے 3 4 ڈول ابو بکر صدیق نے پانی نکالا، اور پھر اس سے انہوں نے حضرت عمر کو ڈول پکڑا دیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ نکالا کہ عرب کے لوگوں نے اس کنویں کے اندر اپنی اونٹنیوں کو بٹھانا شروع کر دیا۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی نکالا کہ اونٹنیوں کے بیٹھنے کی زمین کی جگہ خشک ہو گئی۔
تو معلوم کیا کہ یا رسول اللہ اس تیسرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرا زمانہ عنقریب ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد میرا جانشین ابو بکر صدیق ہوگا جس کا زمانہ مختصر ہے، جس نے 2-3 ڈول نکالی، اور یہی ہوا کہ آپ کی خلافت 2 سال کے قریب رہی۔ اس کے بعد خلافت کا زمانہ سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں آیا، آپ جانشین بنے، اور پھر آپ کی خلافت کا زمانہ 10 سال رہا۔ اور یہ اس خواب کی تعبیر آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ اب عمر کے زمانے میں سب سے زیادہ اسلام غالب آئے گا، اسلام کی فتوحات سب سے زیادہ ہوں گی۔ اور پھر یہی ہوا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو آپ نے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن کر حکومت کی۔ یہ آپ علیہ السلام خواب کی تعبیریں بتا رہے ہیں، آپ کے بارے میں خوابوں کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو جنت کی ضمانت دنیا کے اندر دے کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے، اس کے کسی کونے وغیرہ پر تشریف فرما ہوئے، اور ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ ابو موسیٰ اگر کوئی آئے تو اس سے پہلے مجھ سے اجازت لینا، اور جب اجازت مل جائے اس کے بعد اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دینا۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لا رہے ہیں، کیا اجازت مرحمت فرما دی جائے؟ آپ نے فرمایا افتح باب، کہ دروازے کو کھول دیا جائے اور ان کو اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ ابو بکر آئے، آپ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِالْجَنَّةِ، آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق تشریف لائے، پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی، اجازت ملی، دروازہ کھلا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِالْجَنَّةِ، آپ کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ وہ حضرات تھے جن کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جنت کے خوشخبری اس دنیا کے اندر سنائی، اور پھر اس کے باوجود ان حضرات کا تقوی، ان حضرات کا خوف خدا کہاں تک تھا، اس کی طرف چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، کاش کہ میں کوئی دمبا ہوتا، کوئی جانور ہوتا، مجھے میرے گھر کے لوگ کھلاتے پلاتے اور مجھے موٹا تازہ کر کے فرما کر دیتے، اور پھر کوئی میرے گھر میں مہمان آتا اور پھر میرے گھر والے مجھے ذبح کر کے اس مہمان کو میرا گوشت کھلا دیتے، کیونکہ میرا رب جانوروں سے حساب نہیں لے گا۔ کاش کہ میں کوئی انسان نہ ہوتا، میں کوئی جانور یا دمبا ہوتا۔ یہ خوف خدا ہے ان حضرات کا جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد واقعات کتابوں کی میں بھرے ہوئے ہیں کہ حضرت ایک مرتبہ بازار میں گشت کرنے کے لیے نکلے، اور بازار میں گشت کے لیے نکلے تو کچھ اونٹ تجارت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، خرید و فروخت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، بڑے موٹے تازے اونٹ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ کس کے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے ہیں۔ فرمایا کہ اسے طلب کیا جائے، اسے بلا لیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ، اب تک ان اونٹوں کو کہاں چھپا کر رکھا تھا، مجھے ان کا علم نہ ہوا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیت المال کے خزانے میں تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ، وہاں تو ان اونٹوں کی زیادہ دیکھ بھال ہوئی ہوگی، لوگوں نے سوچا ہوگا کہ امیر المؤمنین کے صاحبزادے کے اونٹ ہیں، انہیں زیادہ چارہ ڈالا جائے تاکہ ان کی کھلائی پلائی اچھی ہو جائے۔ آپ نے تو غلط کیا، اس لیے آپ ایک کام کریں کہ جب یہ فروخت ہو جائیں، جتنے مال میں آپ نے انہیں خریدا تھا وہی مال اپنا رکھ لیں، اور باقی جو نفع ہوا ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیں۔ اس کی اجازت آپ کو رکھنے کی نہیں دی جاتی۔ یہ اللہ سے ڈر تھا، اللہ سے خوف تھا، یہ اللہ کے یہاں قرب اور قرب پانے کی علامتیں تھیں۔ ایک مرتبہ
ایک صحابی ہے حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کو ڈھونڈ تلاش کرتے ہوئے نکلے اور صحابیوں سے پوچھا کہ امیر المؤمنین کہاں ملیں گے اس وقت؟ صحابیوں نے بتایا کہ امیر المؤمنین اس وقت بیت المال کے اونٹنیوں کے پاس ہوں گے، اور وہ اونٹنیاں جو زخم کھائی ہوئی ہے یا جن کو تکلیف ہو رہی ہے وہ ان کی دیکھ بھال میں ہوں گے۔ چنانچہ حنف رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے اور پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے اپنے شاہی لباس کو تبدیل کیا ہوا ہے، ایک گندا سا لباس اپنے بدن مبارک پر پہنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ میں ہاتھ میں ایک تیل کی شیشی ہے، اور اس تیل کی شیشی کو ہاتھ پر مل کر جانوروں پر مل رہے ہیں۔ اب وقت کا بادشاہ ہے، 22 میل مربع میل پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا، اے امیر المؤمنین آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنے کسی خادم کو حکم دے دیتے، کسی نوکر کو بلا لیتے، وہ اس کام کو کر دیتا۔ فرمایا کہ اگر اس کے لیے بھی الگ سے خادم رکھا جائے گا تو اس کو بیت المال سے رقم ادا کی جائے گی، اور میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بیت المال کی رقم کچھ بچ جائے اور وہ ہماری رعایا کے کام آ جائے، وہ ہماری قوم کے کام آ جائے، وہ غریب اور مسکینوں کے کام رقم میں آ جائے۔ تو یہ تھے وقت کے بادشاہ امیر المؤمنین ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ اور اس کے علاوہ اور متعدد واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں موجود ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ اس خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی قربانیاں یہاں بہت ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل یہاں ادا کر لی جائے تاکہ حضرت ابراہیم کو ان کا ثواب پہنچے، ان کی سنت کو زندہ کیا جا سکے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے دعا بھی فرمائی تھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عمر ہمیں حکم نہیں ملا، اللہ نے حکم نہیں دیا، اتنا کہہ کر تھوڑی آگے چلے، وہی قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَاتَّخَذَ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے محبوب واپس لوٹ جائیے خانہ کعبہ کی طرف اور عمر کی بات کو پورا کیجئے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے حکم دے دیجئے کہ یہاں طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز کا پڑھنا سب کے لیے سنت ہے۔ تو جہاں جہاں 1-2 نہیں، قرآن کریم کی 50 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کی زبان سے الفاظ نکلے، اللہ نے وہ قرآن کی آیت بنا کر قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ چنانچہ چند واقعات اس طرف میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جن کا پر ایک بہتان لگایا گیا، ظالموں نے الزام لگایا۔ اب آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ تمام صحابہ سے رائے طلب کر رہے ہیں، اور رائے طلب ہوتی رہی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس محبوب کے جسم پر میرا اور آپ کا رب ایک مکھی کو بیٹھنا پسند نہیں فرماتا، اس کے بستر پر ناپاک اور گندی عورت کو کس طرح بٹھلا سکتا ہے؟ مجھے لگتا یوں ہے کہ حضرت عائشہ پر یہ الزام لگایا گیا ہے، حضرت عائشہ پر یہ بہتان لگایا گیا ہے۔ چنانچہ مشورہ ختم ہوا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر کے فرمانے لگے، اے عائشہ، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے،
اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کا اتنا سننا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگی کہ میرے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی نکل گیا ٹینشن کی وجہ سے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ یہ تو وہی واقعہ ہوا جو حضرت یوسف کے والد کے ساتھ پیش آیا تھا، بس اتنا کہا اور رونے لگی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام ام رومان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بیٹی کا کیا حال ہے، کیسے ہے اور کس معاملات میں ہے؟ تو چنانچہ ام رومان کہتی ہے کہ جب سے آپ کے یہاں سے آئی ہے نہ کھانے کی پرواہ نہ سونے کی پرواہ، صرف آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور وحی میں وہی الفاظ اللہ نے نازل فرمائے جو مشورے میں حضرت عمر فاروق نے زبان سے ادا کیے تھے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے محبوب یہ تو عائشہ کے اوپر بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے۔ چنانچہ عائشہ تو پاک ہے، آپ اس سے رجوع کر لیں، آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل ہوئی تو حضرت عمر کی زبان سے الفاظ نکلے، اللہ نے وہ الفاظ قرآن میں نازل فرما دیے اور قیامت تک کے لیے نازل فرما دیے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے اندر 18 پارے کا پہلا صفحہ موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام بیان فرما رہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں کس طرح سے بناتا ہے۔ 18 پارے پر پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، سب سے پہلے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے جوز کو ماں کے رحم میں پہنچایا، پھر اس نطفے کو ایک مضبوط جگہ پر ٹھکانہ دیا، پھر اس ٹھکانے کے بعد میں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ پھر ہم نے اس نطفے کو ہر 40 دن کے بعد دوسری شکل میں تبدیل کرتے چلے گئے۔ پہلے ہم نے شکل تبدیل کی کہ اس کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر شکل ہم نے تبدیل کر دی، جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے ہم نے شکل کو تبدیل کیا، ہڈیاں بنا کر پیش کر دی، پھر ان ہڈیوں کے بعد میں شکل کو تبدیل کرتے ہوئے ان ہڈیوں پر کھال کو چڑھا دیا گیا، پھر اس کھال کے بعد میں ہم نے چڑھا کر اس کے اندر روح کو داخل کر دیا اور پھر اس انسان کو ہم نے دنیا کے اندر بھیجا۔ تو اتنا سننے کے بعد حضرت عمر فاروق کی زبان سے الفاظ نکلے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ میرے رب کے بڑے احسان ہے اور وہی ذات ہے جو اس انداز میں انسان کو پیدا کر سکتی ہے۔ تو چنانچہ اللہ کو یہ الفاظ پسند آئے، اللہ نے ان الفاظ کو 18 پارے میں نازل فرما دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، بہت رفعت والا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو بلندی عطا فرما، احب الرجلین، جن دو شخصوں سے تجھے زیادہ محبت ہے، اور ان دو شخصوں کا نام بھی لیا کہ ابو جہل اور عمر بن خطاب۔ کیا تو ابو جہل کو ایمان کی توفیق دے دے، یا اس کا نام عمر بن حشام ہے اور دوسرا عمر بن خطاب ہے۔ اگلے ہی دن اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ واقعہ بہت لمبا، اس طرف نہیں جانا چاہتا، چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند مقام ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 4 چیزوں کے مجموعے سے پیدا فرمایا۔ مختصر واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو پانی سے پیدا فرمایا، انسان کو آب و ہوا سے پیدا فرمایا، آگ سے پیدا فرمایا، اور چوتھی چیز انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور ان 4 چیزوں پر حضرت عمر کو آپ نے بادشاہیت بھی عطا فرمائی۔ چاروں کی ایک ایک مثال بتا کر کے بات کو ختم کروں۔
کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا پر حکومت عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے، حضرت ساریہ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ و مدینہ سے کافی دور کے فاصلے پر جہاد میں گئے ہوئے تھے۔ آپ خطبہ پیش فرما رہے ہیں اور کوئی انتظام نہیں ہے، خطبے کے درمیان فوراً ایک جملہ کہا، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو، اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو۔ چنانچہ تمام صحابہ جو وہاں موجود تھے حیرانی سے دیکھنے لگے کہ ساریہ تو لاکھوں میل دور، ہزاروں میل دور جنگ میں گئے ہوئے ہیں، اور یہ امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں یا ساریت الجبل، آخر وحی تو نازل نہیں ہو گئی اور وحی کا سلسلہ تو اب ختم ہو چکا ہے، وحی کہاں سے آئے گی؟ چنانچہ بیان کے بعد جمعہ مکمل ہوا، اس کے بعد صحابہ نے مخاطب ہو کر عرض کیا ہے امیر المؤمنین ساریہ تو جہاد میں ہے، آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل، کہیں آپ پر وحی تو نازل نہیں ہوئی؟ جبکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک پہاڑ آیا، اس پہاڑ پر ساریہ اور اس کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا، آرام فرما رہا تھا، اور پیچھے ایک لشکر تھا جو ساریہ پر حملہ کرنے والا تھا۔ میرے سامنے آپ موجود نہیں تھے بلکہ وہ پہاڑ مجھے مسجد میں دکھائی دیا، میں نے کہا یا ساریت الجبل، چنانچہ ساریہ نے میری طرف دیکھا اور اس لشکر پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ساریہ کو فتح حاصل ہوئی، اور پھر وہ پہاڑ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، پھر میری آنکھوں کے سامنے تم سب حاضر ہو گئے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تاریخ لکھ لی، نوٹ کر لی، جب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے، ان سے معاملے کی تحقیق ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت ہے مجھے امیر المؤمنین کی آواز آئی تھی، انہوں نے کہا تھا یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو۔ چنانچہ آواز ہزاروں میل کے فاصلے پر پہنچی، بغیر مائک کے، بغیر انتظام کیے ہوئے۔ یہ کہاں سے پہنچی؟ ہوا کے ذریعے اللہ نے پہنچائی، تو معلوم ہوا اللہ نے ہوا پر حضرت عمر کو حکومت دی ہے۔ اس کے علاوہ پانی پر بھی حکومت ہے۔ دریائے نیل کا واقعہ میرا خیال ہے آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ اس کے اندر ایک بھیٹ دیا جاتا تھا کسی لڑکی وغیرہ کو زیب و زینت پہنا کر، ہر سال اس کا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، نہ دیا جائے تو وہاں کا دریا سوکھ جایا کرتا تھا۔ اب وہاں دریائے نیل مصر کو فتح کر لیا گیا، چنانچہ حضرت عمر فاروق کے پاس یہ معاملہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک خط لکھا دریا کے نام، اور اب وہاں کے گورنر کو حکم دیا کہ اسے دریا میں ڈال دو۔ جیسے ہی اب دریا کے اندر وہ خط ڈالا گیا، 16 ہاتھ پانی اوپر آ گیا اور قیامت تک کے لیے آ گیا، اب کبھی بند ہونے والا نہیں۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جو دریا کو خط لکھا جا رہا ہے، تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جو مٹی کو خط لکھا جا رہا ہے اور اس تیل کو واپس کر رہی ہے، اس تیل کو واپس کر رہی ہے مٹی۔ اس کے علاوہ آگ پر بھی اللہ نے حکومتیں عطا فرمائی، چنانچہ ایک سوراخ سے آگ نکل کر کے چلی اور اپنے ارد گرد کی سب چیزوں کو جلانا شروع کر دیا۔ صحابی و رسول آپ علیہ الصلوۃ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ امیر المؤمنین ایک آگ جلتی ہوئی آ رہی ہے، تمام چیزوں کو جلاتی ہوئی آ رہی ہے، آپ کچھ کریے۔ چنانچہ امیر المؤمنین نے اپنے کاندھے سے چادر کو اتارا اور اس صحابی کو دیا اور کہا کہ اس چادر کو دکھاتے چلے جاؤ، آگ واپس ہوتی چلی جائے گی۔ چنانچہ آگ کو چادر دکھائی گئی، اسے مارتے مارتے وہ صحابی وہیں لے گئے جہاں سے وہ نکلی تھی۔ تو امیر المؤمنین کو آگ پر بھی حکومت حاصل ہوئی، مٹی پر بھی حکومت حاصل ہوئی، پانی پر بھی حکومت، ہوا پر بھی حکومت، تمام چیزوں کے پر حکومت ہونے کے باوجود اس انسان کا زہد و تقوی اللہ سے ڈرنا یہاں تک تھا، یہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں دمبا ہوتا اور مجھے ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا جاتا۔ اور آج ہماری اپنی زندگی کو دیکھیں، جنت کی خوشخبری دینا، ضمانت دینا تو بڑی بات ہے، ہم خود اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم جنتی ہیں، لیکن پھر بھی فخر ایسا ہے کہ ہم سے بڑا تقوی والا کوئی نہ ہو۔ تو میرے دوستو، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بہت زیادہ ہیں،
कसरत से है। एक मर्तबा मिस्र का एक बादशाह आया और आकर के गवर्नर उसके साथ में है, पूछने लगा कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ है, मुसलमानों का खलीफा कहाँ है। किसी ने बताया कि फुला पेड़ के नीचे बैठा हुआ होगा, आराम कर रहा होगा। जाकर देखा तो तन्हे तन्हा है, अपनी एक ईंट को अपने सर के नीचे तकिया लगा करके आराम फरमा रहे। बादशाह देखकर हैरान हो गया कि वक्त का बादशाह है जो एक ईंट का सहारा लेकर सो रहा है, वो भी जंगल में, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गवर्नर साथ नहीं, कोई महफूज जगह नहीं, कोई हिफाजत करने वाले नहीं। आखिर ये कैसा बादशाह है। और इसके खौफ खुदा यहाँ तक कि इंसान ये कहता है कि काश के मैं कोई जानवर होता है, ये कहता है कि काश के मेरा रब मुझसे सवाल ना कर ले। आखिरी वक्त आया, बिल्कुल आखिरी वक्त, 27 ज़ुल्हिज्जा को एक इंसान ने जिसका नाम है फिरोज, अबू लुलु फिरोज, इसने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दो तरफ से मुंह किया हुआ खंजर आपके जिस्म मुबारक पर मारा, जिस पर दोनों तरफ जहर लगाया हुआ था, और उसके ठीक 3 दिन के बाद आपका इंतकाल हुआ। अब जब आप जख्मी हालत में हैं, आपका सर अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला की रान पर रखा हुआ है। आपने फरमाया कि अब्दुल्ला सर नीचे जमीन पर रख दो। जमीन पर सर रखा गया। आप उस सर को, अपने दोनों कल्लों को, अपने दोनों रानों को जमीन मिट्टी पर रगड़ने लगे और अल्लाह से दुआ करने लगे कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, अगर तूने माफ ना किया तो उमर की हलाकत आ जाएगी, उमर की हलाकत आ जाएगी। और फिर फरमाया कि बेटे जाओ उम्मुल मोमिनीन के पास जाओ और उनसे इजाजत तलब करो कि मेरे अब्बा जान ने मुझे भेजा है, मैं आपका अपने अब्बा का कासिद बनकर के हाजिर हुआ हूँ कि आप मुझे इजाजत दें कि आपके अपने वालिद के इंतकाल के बाद उनकी तमन्ना है कि आपको महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में आपके आपके बाएं जानिब लिटा दिया जाए, आपको दफन कर दिया जाए। उम्मुल मोमिनीन ने इजाजत भी दी और चुनांचे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज भी पूरे हुए जो कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कयामत के दिन जब कब्रों से हम उठाए जाएंगे तो मेरे दोनों साइड में एक तरफ अबू बकर होगा, एक तरफ उमर होगा, मैं दोनों का हाथ पकड़ कर खड़ा होऊंगा और दोनों के दरमियान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। चुनांचे दुनिया में भी ऐसे ही दफन हुए, आखिरत में भी ऐसे उठाए जाएंगे। ये हजरात थे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। आज उन्हीं की यौम वफात का दिन है। अल्लाह हमें भी ऐसा ज़ुहद व तक़वा अता फरमा दे। अल्लाह हमें भी इखलास व लिल्लाहियत के साथ काम करने वाला बना दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।